یہی پوچھوں گا کہ یہ جو انہوں نے ایک ریالٹی کی ایک باتیں جو کی ہیں، اس کو پریکٹیکلٹی میں کیا میاں نواز شریف لا سکتے ہیں، کیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری لا سکتے ہیں، کیا چودھری شجاعت لا سکتے ہیں، کیا الطاف حسین صاحب لا سکتے ہیں، کیا اسفندیار ولی خان صاحب لا سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان لا سکتے ہیں، کون لا سکتا ہے؟ اور یہی میں آپ سے پوچھوں گا، کیونکہ یہ ایک گنے چنے نام ہے، عمران خان بھی اس میں لے لیجئے آپ، اور ایک وہ ہم خیال بھی ہیں، اور پتہ نہیں سارے خیال بھی ہیں، یہ بھی ہیں، تو آپ کیا خیال ہے کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جتنی لسٹ آپ نے گنوائی، مائی آنسر از نو. آئی ایم کیٹیگوریکل. اس پر مجھے نہ کوئی ریزرویشن ہے نہ کنفیوژن ہے، اور میرا خیال ہے اگر ایمانداری سے پورے ملک سے اگر آپ صرف اس سوال پر جو آپ نے پوچھا ریفرینڈم کروائیں، اوور ویلمنگ میجورٹی کا جواب یہی ہوگا جو میں نے عرض کیا آپ کو، نو. اب جب نو کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ میں ان شخصیات میں سے کسی کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں، نہ کنڈیم کر رہا ہوں، نہ میری طبیعت ہے. میں ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، ہر ایک کی اچھی خوبیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کمزوریاں ہر شخص میں ہوتی، مجھ میں بھی ہوں گی، آپ میں بھی ہوں گی. انسان زمین پہ رہنے والے کمزوریوں سے پاک نہیں ہوتے، وہ ملائکہ ہیں جو آسمان پہ رہتے ہیں. نو اس لیے کہا کہ یہ سارے لوگ ایک خاص سسٹم کی پیداوار ہیں، وہ سسٹم خرابی کی جڑ ہے. اس ملک میں جس انداز کے ساتھ سارا پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے، ابھی الیکشن آتے ہیں، تو میں نے بھی کنٹیسٹ کیا تھا الیکشن، تو میں نے تو بڑا قریب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 10 کروڑ سے لے کر 20 کروڑ اور اب اس سے بھی زیادہ ایک الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے. اللہ گواہ ہے میں خود الیکشن نہ لڑ سکتا، میرے پاس پیسے نہیں تھے. اگر میری ایک عالمگیر تحریک اور تنظیم نہ ہوتی تو میری تنظیم کے لوگ یورپ کے 20 ملکوں سے اور جاپان تک سے 2-3 مہینے اپنے جاب سے چھٹی لے کر جس کے پاس جو کچھ تھا پیسے اپنے لے کے لاہور آ گئے. ہر شخص، کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو لے کے آ گیا، کسی کے پاس 50,000 روپیہ ہے اس کے ساتھ آ گیا، کوئی 3 لاکھ روپے کے ساتھ آ گیا، کوئی 25,000 روپے کے ساتھ آ گیا، جس کے پاس جو کچھ تھا لے کے آ گیا. سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے آ کے میری کانسٹیٹوئنسی سنبھال لی. اور جو الیکشن کی ساری سٹرگل تھی، میں تو ملک بھر دوروں پر رہا، اور وہ جہاں جو پولنگ ڈے کے ٹینٹ وغیرہ کے اخراجات تک بھی وہ میرے کارکن کرتے رہے جو باہر کی دنیا سے آئے تھے. اگر یہ سیٹ اپ نہ ہوتا تو خود میں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا. میں تو پولنگ ڈے کے صرف ٹینٹ بھی نہیں لگوا سکتا. تو سوال یہ ہے میر صاحب، جس الیکشن کی بنیاد یہ الیکشن جو یہ نخرے ہیں امریکہ جیسے ملکوں کے، برٹن جیسے ملکوں کے، فرانس، جرمنی، یورپ، بڑے بڑے امیر ملکوں کے، جہاں بلینئرز لوگ ہیں، وہاں فنڈ ریزنگز ہوتی ہیں، فنڈ ریزنگ ڈنرز ہوتے ہیں، بلینز کی کلیکشن ہوتی ہے. تو الیکشن اس طریقے سے، یہ بڑی رچ ڈیموکریسی ہے، اینڈ آئی وڈ سے سو کالڈ ڈیموکریسی یا سو پروکلیمڈ یہ ڈیموکریسی ہے پیسے کے ساتھ. اب جب 10-20 کروڑ الیکشن پہ لگے گا تو بتائیے آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ بس اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو دیانت دی ہے. میں مثال آپ سے، میری مراد میں پی جے میر کی بات نہیں کر رہا، میں ایک انڈیویجول لے رہا ہوں. آپ کو اللہ نے تعلیم دی ہے، نالج دی ہے، کریکٹر کی انٹیگریٹی ہے، کردار ہے، کرپٹ نہیں ہیں آپ، فار ایگزامپل نیک ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، دنیاوی دینی تعلیم ہے، شعور ہے، ملک کا درد ہے، اینڈ یو کین ڈیلیور سم تھنگ. ایک شخص میں یہ ساری خوبیاں ہیں، وہ لائر ہے، وہ اسکالر ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ جرنلسٹ ہے، مختلف لوگ ہیں خوبیوں کے حامل. ان تمام تب ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ان میں سے کوئی ایک شخص بتا دیں الیکشن لڑ سکتا ہے پاکستان کا؟ 450 کی کانسٹیٹوئنسیز میں سے کوئی ایک لڑ سکتا ہے الیکشن؟ آنسر از نو. اس لیے کہ حلال کا روزی کمانے والا 10 کروڑ 20 کروڑ کہاں سے خرچ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 17 کروڑ عوام کے لیے یہ الیکشن ہی نہیں ہے. ان کا کام ہے صرف بھیڑ بکریوں کی طرح ووٹ ڈالنا، وہ بھی اگر ان کے ووٹ کی کوئی قدر ہو. یہ -0.001% لوگوں کا چسکا بھی ہے اور ان کا ہابی بھی ہے، یہ ان کا پروفیشن ہے الیکشن اور پالیٹکس. اور پالیٹکس سب سے بڑی انڈسٹری ہے اس وقت. امپورٹ ایکسپورٹ ہر چیز میں ڈاؤن فال ہے، ٹریڈ میں، بزنس میں. پالیٹکس میں ڈاؤن فال نہیں ہے. اس پہ 10 کروڑ خرچ کر کے اگلے الیکشن تک وہ ارب بنا لیتے ہیں، 10 ارب بنا لیتے ہیں. اب جب اس انٹینشن کے ساتھ یہ دوڑ چل رہی ہو تو بتائیے اس سسٹم کے ہوتے ہوئے کون ملک کو سنبھالے گا؟ مجھے یہ بتائیے، اب ڈاکٹر صاحب ٹائم تھوڑا ہے، کہ اب 2 لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے اور چینج کریں گے. ایک ہے عمران خان اور ایک ہے جنرل مشرف.
آپ کیا فیل کرتے ہیں ان دونوں کی انٹری یہ جو پولیٹیکل فیلڈ کے اندر اور جو لیڈرز بیٹھے ہیں کچھ امپیکٹ پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ جب آپ انڈیویجولز کی بات کریں گے تو آنسر میں کومنٹ نہیں کروں گا. سو میں آپ کے سوال کے اس حصے کی طرف کہ آپ نے جن دو کا نام لیا یا کسی اور کا بھی لیا ہوتا تو میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں, میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میں پھر اس طرف البتہ آ جاؤں گا کہ کسی کے آنے اور جانے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا جب تک سسٹم یہ ہے. سسٹم کرپٹ ہے, کرپشن کو تحفظ دینے والا ہے, پاک صاف کردار کے لوگوں کو اوپر آنے کی کوئی امکان نہیں ہے. 2 4 5 10 آدمی اگر کسی ایک پارٹی کے ذریعے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے تو کیا کر لیں گے؟ 450 کی پارلیمنٹ ہے. میری پیشین گوئی ہے اسی پیپلز پارٹی نے دوبارہ آنا ہے زرداری صاحب کے ذریعے, اسی نواز شریف صاحب کی پارٹی نے آنا ہے, وہی کچھ سیٹیں چودھری شجاعت صاحب کے لوگوں کو ملنی ہیں, وہی کچھ سیٹیں ANP کو جانی ہیں, کراچی حیدرآباد کی سیٹیں سارے واقعات کے باوجود اسی MQM کو جانی ہے, کچھ مولانا فضل الرحمان کو جانی ہے, کچھ اور جماعتیں آئیں گی تو کچھ تھوڑی ان کو تقسیم ہو جائیں گی. 5% 10% اپس اینڈ ڈاؤنز آئے گا ڈیلیورنس کی وجہ سے. الٹیمیٹلی جب مکس اینڈ میچ ہوگا پارلیمنٹ میں جا کے تو اسی طرح پھر کولیشن کی اس طرح کی گورنمنٹس بن جائیں گی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ 100 الیکشن کروا لیں سسٹم کے تحت یہی ریزلٹ ہوں گے. کیا کریں؟ اس الیکشن کا جو سسٹم ہے یہ جو پولیٹیکل اس کے خلاف بغاوت کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح جیسے لوگ ایجپٹ میں نکلے ہیں باہر, کیا کریں گے؟ میں تو قوم کو میسج دے رہا ہوں آپ کے ذریعے, جیسے لیبیا میں نکلے ہیں, جیسے ٹونیزیا میں نکلے ہیں. فرق صرف یہ تھا کہ وہ 30-40 سال سے ایک آمر بیٹھا تھا. ایران میں نکلے تھے ایک عامر شہنشاہ کے خلاف, تو آفٹر 30-40 سال کے بعد تنگ ہو کر نکلے ہیں نا لوگ, بغاوت کی ہے اس عامر کے خلاف, اور اس کے بعد آگے جو بھی صورت ہوگی مگر پہلے سے قدرے بہتر ہوگی. ہمارے ہاں وہ ایک عامر نہیں ہے, ہمارے ہاں سسٹم عامر ہے. یہ جو کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے جو تعلیم یافتہ باکردار باشعور لوگوں کو, مڈل طبقے کو, سفید لباس والے طبقے کو اوپر آنے نہیں دیتا اور کبھی بھی آنے نہیں دے گا, ان کی منوپلی ہے. یہ جو منوپلسٹک سسٹم ہے یہ عامر ہے, میں اس کو عامر کہہ رہا ہوں, ڈکٹیٹرشپ. اس کے خلاف بغاوت کی ضرورت ہے جس میں سارے آ جاتے ہیں. اس سسٹم کو اٹھا کے پھینکیں. پاکستان کے اندر نئے سسٹم کو رواج دینے کی ضرورت ہے. اور بات ختم کرتے ہوئے شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ عوام, اگر 2 راستے بتاتا ہوں, ایک تو عوام جب تک نہیں نکلیں گے روتے رہیں گے, مرتے رہیں گے گھر بیٹھ کر. تو جنہوں نے میر صاحب گھر بیٹھ کے ہی مر جانا ہے اور سودا خریدتے ہوئے بم سے مر جانا ہے, وہ نیک کاز کے لیے سڑکوں پر مر جائیں. اگر ان پر کوئی گولی چلائے گا بالفرض ریزسٹنس میں تو مر جائیں, شہید ہو جائیں. مگر قوم جب تک, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک خود نہیں نکلے گی اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف, اسٹیٹ کو, ملک کی ریاست کو بچانے کے لیے بغاوت نہیں کرے گی اور ایک نئے سسٹم کے مطالبہ نہیں کرے گی, تو اس سسٹم میں جتنے الیکشنوں میں جو کوئی داخل ہوتا جائے خارج ہوتا جائے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ایک یہ, اور اگر عوام نہ نکلیں تو دوسرا راستہ بتا رہا ہوں قوم کو, سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئینی راستہ موجود ہے. بہت کرپشنز کی داستانیں ان کے پاس ہیں, اور یہ تمام لیڈر ڈیلیور نہیں کر سکے طویل مدت سے قوم کو. مہنگائی ختم نہیں کر سکے, بے روزگاری ختم نہیں کر سکے, بجلی نہیں دے سکے, پانی نہیں دے سکے, یا پانی ملتا نہیں یا ملتا ہے تو عذاب ہو کے ملتا ہے, گیس نہیں دے سکتے, جان مال کی حفاظت نہیں کر سکے, رول آف لا پیدا نہیں کر سکے, ایکویٹیبل معاشرہ پیدا نہیں کر سکے, ہر شخص کو تعلیم نہیں دے سکے, صحت نہیں دے سکے. آپ گنتے چلے جائیں جو بنیادی حقوق ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں دے سکے. تو جو میری مراد صرف ایک گورنمنٹ نہیں ہے, تمام ممبران ہیں پارلیمنٹ کے. آپ ان کی ہسٹری دیکھیں, انہی کے دادے پردادے ممبر تھے انڈیا کے زمانے سے, یہ کئی نسلوں سے چلے آ رہے ہیں, وہی خاندان ہیں.